تو آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی اسٹوری لے کر آئی ہوں۔ اسٹوری کا نام ہے بہاریں جن کے دم سے۔ تو یہاں پہ اسٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ بچے اسکول کے قریب ایک باغ تھا، بہت خوبصورت تھا۔ جو ہی اسکول بند ہوتا بچے باغ میں آ جاتے اور جی بھر کر کھیلتے۔ چھٹی کے بعد وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ وہ باغ کے جو مالک تھے اس کا نام جگنو تھا۔ وہ کچھ دن کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا اور بچے اس کی غیر موجودگی میں خوب فائدہ اٹھا رہے تھے۔ کچھ عرصے بعد جب وہ جگنو واپس آیا تو اپنے باغ کی یہ حالت دیکھ کر لال پیلا ہو گیا۔ اس نے باغ کے چاروں طرف اونچی اونچی دیواریں کھڑی کرا دی اور دیواروں پر ایک نوٹس بورڈ لکھ دیا کہ جو بھی بغیر اجازت باغ میں آیا تو اس پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اور اگلے روز جو ہی بچے باغ میں کھیلنے کے لیے آئے تو اسے نوٹس کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ حقیقت جان کر وہ بہت رنجیدہ ہوئے۔ وہ باغ جو ان کو بہت پیارا تھا ان سے چھن گیا۔ وہ آپس میں باغ کے متعلق باتیں کرتے اور اس کے سائے کی تعریف بھی کرتے، مگر وہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ جگنو بہت خوش تھا کہ باغ خراب کرنے والے سے نجات مل گئی۔ خزاں گزرنے کے بعد بہار کا موسم آیا تو ہر طرف باغات میں پھل پھول بڑے خوشنما اور دلفریب انداز میں لہلہا رہے تھے، لیکن جن کے باغ پر وہی پت جھڑ کا دورہ تھا۔ جگنو بہت حیران تھا کہ ہم کھل کر کس طرح سے کیا کیا جائے، اسے کیسے ٹھیک کیا جائے، یہ کیوں ایسے پتجھڑ کی طرح ہو گئے۔ ایک پھول دوسرے سے کہہ رہا تھا، اور کیا ہمیں کھلے ہوئے دیکھ کر خوش ہونے والے قدرت کے پھول تو یہاں ہے ہی نہیں۔ دوسرے پھول نے اداسی سے جواب دیا، اوپر درختوں پر گھونسلوں میں بیٹھی ہوئی چڑیاں سوچ رہی تھی کہ ہم کس کے لیے چہچہائیں، بچے تو یہاں ہے ہی نہیں جو ہماری رسیلی آواز سن کر اچھلیں گے کودیں گے۔ موسم بہار کہہ رہا تھا، نہ جی نہ، میں تو اس باغ میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ میری بہاریں بچوں سے ہے، سارے جہاں کی بہاریں بچوں کے ہی دم سے ہے۔ جب انہیں ہی اس باغ میں آنے کی اجازت نہیں ہے تو میرا وہاں جانا بھی فضول ہے۔ پھر ہوا یوں کہ کئی بہار کے موسم آئے اور گزر گئے، لیکن جگنو کے باغ میں بدستور خزانہ کچھ بھی نہیں رہا، جن سے وہ بڑا پریشان تھا۔ اس کے باغ میں بہار کیوں نہیں آئی؟ ایک روز اچانک شہ پہر کے وقت جگنو کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ سو رہا تھا، اس کے کانوں میں عجیب سے شور و گل کی آواز پہنچی جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس نے محسوس کیا اس کے کمرے میں کہیں سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ پہلے تو حیران ہوا، پھر سوچنے لگا، پھر دفعتاً وہ خوشی سے اپنا پلنگ پر سے اچھلنے لگا۔ میرے باغ میں بہار آ گئی، وہ دیوانگی سے چلانے لگا۔ فوراً اس نے کھڑکی سے باہر باغ میں جھانکا۔ باغ میں رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس بہت سے کمسین بچے اور ادھم مچا رہے تھے۔ کوئی پیڑ کی ڈالیاں پکڑ کر جھول رہا تھا، کوئی درخت کو جھولا بنائے بیٹھا تھا۔ چند بچے تالیاں پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، کچھ کھیل رہے تھے، ہرے بھرے سب نظر آ رہے تھے۔ پودے خوشنما پھولوں سے لدے ہوئے تھے اور بچے بڑے بے تکلفی سے درختوں اور پودوں کے پھلوں کو چکھ رہے تھے۔ جب کوئی بچہ کسی پودے سے پھول توڑ لیتا تو اس کو معصوم شرارت پر کلیاں کھل کھل کر پھول بن جاتی۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ باغ کی دیوار کسی وجہ سے ایک طرف سے گر گئی اور تمام بچے موقع پا کر اندر گھس آئے۔ ان کے آنے سے باغ میں بہار آ گئی، ہرے بھرے باغ میں بچوں کی بکھری ہوئی فوج۔ جگنو کو بڑی بھلی معلوم ہوئی۔ بچوں کے شور میں ایک خاص موسیقی سنائی دے رہی تھی۔ چنانچہ جگنو نے فیصلہ کر لیا، اب کبھی بھی وہ بچوں کو باغ میں آنے سے نہیں روکے گا۔ وہ باغ کے اندر گیا، بچے اس سے خوف زدہ ہو کر بھاگنے لگے، مگر اس نے بچوں کو واپس بلا کر ان میں پھل بانٹے۔ بچوں کے دل سے بھی ان کا ڈر نکل گیا، وہ جلدی ہی اس سے گھل مل گئے۔ ایک اس کی نظر باغ کے ایک کونے کے ایک درخت پر پڑی جو ابھی تک خزاں کے اثر سے آزاد نہیں ہوا تھا، اور جیوں ہی
اس درخت کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت بچہ اس درخت پر چڑھنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ درخت بار بار اپنی شاخیں جھانکتا تھا لیکن وہ کمسین ہونے کے باعث انہیں پکڑ نہیں پاتا تھا۔ جگنو اسے پکڑ کر درخت پر بیٹھا دیا۔ اس کے بیٹھتے ہی ایک دم بہار آ گئی۔ وہ درخت پھولوں سے بھر گیا۔ جگنو کی سمجھ میں اب آیا کہ اس باغ میں بہار نہیں، بچوں کی وجہ سے ہی سب آئی تھی۔ جگنو نے یہ بچہ خاص طور پر اسے بہت پسند آیا۔ وہ اس کے ساتھ کافی دیر تک کھیلتا رہا۔ پھر اگلے روز سب بچے کو آنے کو کہا۔ پھر دھیرے دھیرے اس باغ میں بہت سی بہاریں آئی اور رخصت بھی ہو گئی۔ سب سے پہلے جو بچے اس باغ میں کھیلنے آتے تھے وہ جوان ہو گئے تھے۔ پھر ان کے بچے کھیلنے آئے، لیکن جس بچے کے جگنو کی تلاش تھی وہ اس کے بعد کبھی نہ آیا۔ جگنو نے سب سے دریافت کیا کہ اس کا حلیہ بھی بتایا، لیکن سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ جگنو بوڑھا ہو گیا۔ اس بچے کی یاد اسے بہت ستاتی تھی۔ وہ اکثر اس بچے کو یاد کر کے آنسو بہاتا۔ ایک دن عین موسم خزاں تھی۔ جگنو نے دیکھا کہ وہ درخت جس پر وہ بچہ اسے ملا تھا پھولوں اور پھلوں سے لدا کھڑا تھا۔ وہ بھاگم بھاگ اس پیڑ کے پاس گیا۔ دیکھا تو وہ بچہ درخت پر بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھ پھیلائے ہوئے اسے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر جگنو کو تعجب ہوا کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی اس بچے کی عمر میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اتنا عرصہ تم کہاں رہے؟ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا۔ اس نے کہا، میرے مالک کا حکم نہ تھا کہ میں آج سے پہلے تمہارے پاس آؤں۔ میں اکثر تمہارے لیے بے چین رہتا ہوں۔ کیا تم میرے پاس نہیں رہ سکتے؟ مجھے جانے سے کون روک سکتا ہے؟ لیکن ہاں، میرے مالک نے اجازت دی ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے آؤں۔ چلو گے؟ ہاں، جگنو نے جلدی سے بولا، ضرور چلوں گا۔ تمہارا مالک بہت مہربان معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، بچہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ تم سے خوش ہے؟ تم نے اس کے بچوں کو اپنے باغ کی سیر کرنے دی۔ وہ تمہیں اپنے باغ پر کی سیر ضرور کرائے گا۔ تمہارے مالک کا باغ کہاں ہے؟ مجھے اچھے باغ بہت پسند ہے۔ اس باغ کا کوئی نام بھی ہے؟ جگنو نے پوچھا۔ بچے نے جگنو کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی اور چپکے سے اس کے کان میں کہا، میرے مالک کا باغ کائنات کے سب سے بہترین باغ ہے۔ اس باغ کا نام بہشت